کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ کہتے ہیں صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا. بیت المقدس فتح کرنے والے صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے میرے بھائی آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے جو ہے سید امین القادری صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ ان کی ویڈیو کو دیکھ کر کے جائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام انہوں نے عوام کے حوالے کیا ہے. ہم نے چاہا کہ اس پیغام کو آپ تلک کیوں نہ پہنچا دیا جائے. تو میرے بھائی میں اپنی ذمہ داری آپ تلک پوری کرتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو آپ حضرات تک، یہ خبر آپ تلک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر یہ ویڈیوز آپ تلک پہنچتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو کہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی ان باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمامی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ سید امین القادری صاحب قبلہ اولاد علی ہیں، اولاد غوث پاک ہیں. اور میرے بھائی ان کا بیان، ان کا جو خطاب ہوتا ہے بہت ہی نایاب خطاب ہوتا ہے. یقین مانیے گا کہ اگر ان کے بیان کو پتھروں پر کرایا جائے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، پتھر پگھل سکتا ہے. آپ نے ان کی کئی تقریریں، کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کا خطاب کس طریقے سے ہوا کرتا ہے. یقین مانیے گا کہ اگر جو ہے یہ جہنم کا بیان کریں، دوزخ کا بیان کریں، موت کا بیان کریں تو انسان اسی جگہ بیٹھ کر رونے لگتا ہے. اتنا خطرناک یہ بیان کرتے ہیں. میرے بھائی میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے. اور میرے بھائی آپ مکمل ویڈیو دیکھنا کہ سید امین القادری صاحب قبلہ اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں. اس کے بعد ایک حکایت پیش کروں گا، اسے بھی آپ سن کر کے جانا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکمل ویڈیو، مکمل خبر، مکمل جانکاری آپ حضرات لے کر کے جائیں. آپ آدھی ادھوری ویڈیوز دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک آپ مکمل خبر، مکمل جانکاری نہیں لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ویڈیو کو پلے کرنے کا، ویڈیو کے دیکھنے کا. اور میرے بھائی پورے دن آپ موبائلوں پر رہتے ہو، کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. جب آپ اسلامی باتیں سنو گے تو انشاءاللہ ضرور کچھ حاصل ہوگا. پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سید امین القادری صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو حکایت سنا دیتا ہوں. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ کہتے ہیں صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا. بیت المقدس فتح کرنے والے صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو علماء ہیں ان کو حقیر نہ سمجھنا، یہ صوفیہ ان کو حقیر نہ سمجھنا. اگر یہ میدان میں نہ آئے لیکن ہر مرد میدان کو علماء نے تیار کیا، صوفیہ نے تیار کیا، مشائخ نے تیار کیا. جس صلاح الدین پر لوگ ناز کرتے ہیں اس صلاح الدین کو تیار کس نے کیا تھا؟ اس صلاح الدین کو تیار کرنے والی ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. مرید تھا صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا، اس کے ابا مرید تھے غوث پاک کے، اس کے دادا مرید تھے غوث پاک، اس کی 3 پشتیں غوث پاک کی مرید تھی. بلکہ صلاح الدین کی زندگی میں یہ بات موجود ہے. جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کسی نے کہا صلاح الدین کتنے خطرے تم نے مول لیے لیکن تمہاری گردن پر تلوار کا کوئی نشان نہیں ملتا. گردن پر تلوار کا نشان، گلے پہ تلوار کا نشان. لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا سمجھا؟ جب میں مرید ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ غوث پاک کے یہاں گیا تھا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، میرے پیر نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. جس کے گلے پر غوث پاک جیسے مرشد کا ہاتھ، تو اس گلے کو کوئی زخمی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا او پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا او پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو یہ جو انقلابی لوگ آئے دنیا میں، ان کو تیار ان صوفیوں نے، بزرگوں نے کیا تھا. اور پھر کیسے ستھرے لوگ تھے، کیسے ستھرے لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ کیسے ستھرے لوگ تھے. جب بیت المقدس فتح ہوا، دراصل ہمارے یہاں تو پہلی بات اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا جذبہ نہیں. صوفیوں سے چڑے، ولیوں سے چڑے، اللہ والوں سے چڑے. خدا جانے کیسے کیسے نابالغ محققین کے چکر میں پڑ کر کے ولیوں کی لوگ توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں. صلاح الدین کو تیار کیا غوث پاک نے.
80% लोग सलाहुद्दीन की फौज में जितने थे वो सब के सब गौसे आजम के मुरीद थे या मुरीदों के मुरीद थे, शागिर्द थे या शागिर्दों के शागिर्द थे। जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां सलाहुद्दीन के हाथों में देने के लिए बुलाया ईसाइयों ने, तो एक साजिश रची का इनके साथ सब जवान है, एक काम करते हैं, वेलकम करने के बहाने अपनी लड़कियों को आधा नंगा करके खड़ा करेंगे। आखिर नौजवान है, मुसलमान है तो क्या हुआ, नौजवान है। जब ये चाबियां लेने आएंगे लड़कियों को आधा नंगा देखेंगे तो जिना में बदकारी में मुब्तला हो जाएंगे। देखो दुश्मन की साजिश हमेशा यही रही है, कुव्वते इश्क छीनने के लिए अय्याश बनाया, आवारा बनाया, यही किया, उस दौर में भी यही किया। उन्होंने मिशन के लिए अपनी बेटियों को नंगा किया है, आज भी नंगा कर रहे हैं, लेकिन वो नंगे होते हैं तो हमें फिक्र नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि खुदा ने हर उज़्व को बेपर्दा पैदा किया है, लेकिन आंखों को अल्लाह ने बापर्दा पैदा किया। घर जाकर कभी जुमले को सोचना, तुम्हारा हर उज़्व बेपर्दा है, आंख बापर्दा है, आंखों को पर्दों पर पलक का पर्दा देकर बताया बंदे कि हर उज़्व तो तू छुपा नहीं सकता, लेकिन हमने आंख को बापर्दा पैदा किया है। जब जरूरत पड़े एक लम्हे में आंख में पर्दा डाल करके आंखों की हिफाजत कर लेना। जो आंख की हिफाजत कर गया वो हमारा बन गया। जो आंखों की हिफाजत नहीं जानता वो कुदरत का कभी कुर्ब नहीं पा सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी खूबसूरत औरत को देखकर इस नीयत से गर्दन झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह जन्नते नईम उसके लिए बेहिसाब लिख देता है, बेहिसाब उसको जन्नते नईम का मुस्तहिक करार देता है। लड़कियां आधी नंगी खड़ी थी ईसाइयों की, क्या? इसलिए कि वेलकम कर रही है। सलाहुद्दीन ने कहा तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, अब बताओ क्या करोगे। जिसकी आंखों में मदीने वाले का जलवा बसा हो, क्या वो किसी के हुस्न पर ईमान का सौदा कर लेगा? नजरें झुकाओ और नजर झुका के हुजूर के तसव्वुरात में गुजर जाओ। वो नौजवान क्या नौजवान थे, आज गाने की दहलीज पे ईमान का सौदा करने वाले ये नौजवान समझते हम इनकलाब पैदा करेंगे। कुछ नहीं होगा आपसे। जो इंटरनेट की बर्बादियों के अंदर खुद गिर चुके, जो माँ की खैरियत नहीं पूछते, वो दीन का तहफ़्फ़ुज़ क्या कर सकेंगे? नारों से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जो बीबियों को सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक की धमकियां देते हैं, ऐसे बुज़दिल लोग क्या इनकलाब बपा करेंगे? जुमले तलख लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जिसको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने की फिक्र न हो, वो कौम में क्या इनकलाब बपा करेगा? इनकलाबी कुछ और लोग हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन ने कहा नजरें झुकाओ, रसूलुल्लाह के तसव्वुर में, हुस्न जमाल के तसव्वुर में गुजर जाओ। और वो काफिला गुजरता 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 चला गया। लड़कियां हैरान थी, हमने इसी हुस्न की वजह से तो लोगों के ईमान के सौदे किए थे, ईमान छीने थे। जब सारे जवान गुजर गए तो किसी लड़की ने कहा हमारे हुस्न की तौहीन तो न करो, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है, आखिर तो हमें देखते क्यों नहीं? तो किसी जवान ने नजर झुका के कहा था, जिसकी निगाहों में मदीने वाले मुस्तफा प्यारे का जलवा समाया हो, वो तुम्हें कैसे देख सकते हैं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। ये शान, ये जवाब, ये हालात थे। तो तब उन लड़कियों ने कहा जिसके हुस्न में तुम गिरफ्तार हो, फिर हमें भी उसी के हुस्न का शहदाई बना दो और हमें भी कलेमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लो। ये हालात थे मुसलमानों। तो बात अधूरी यहाँ पर बात जब हमें खत्म करनी पड़ रही, इंशाअल्लाह अल्लाह ने वक्त दिया और हालात ऐसे रहे तो हम कभी गुफ्तगू इस पे करेंगे। लेकिन आज जरूरत इस बात की है, तौबा करो, अय्याशियों से निकलो, गुनाह। मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपने वीडियो को देख लिया होगा। अगर देख लिया है और आप अभी तक रुके हुए हैं तो रुके रहना। अब वो हिकायत सुनाऊंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे। हाँ मेरे भाई, बहुत अच्छी हिकायत है और मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे करके जाएं। और अगर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय नहीं दे सकते हैं तो कमेंट लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि हम ऐसी वीडियोस, ऐसे बयानात, ऐसे खिताबात आप हज़रात के सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। और मेरे भाई, मैं आपसे कहूँगा, हमारे बोलने में किसी किस्म की बातें या गलत निकलती हो या बोलने का तरीक़ा या कुछ भी हो तो आप कमेंट में बता दिया करें कि क्या गलती के क्या नहीं के। मेरे भाई, इस्लाह करना हम पर ज़रूरी है, आप पर ज़रूरी है, इसलिए कि इस्लाह करना गलत नहीं है बल्कि इस्लाह करना सही है, दुरुस्त है।
اس لیے کہ بندے کی اصلاح ہوتی ہے تو بندہ اس پر اور زیادہ عمل کرتا ہے اور زیادہ تحقیق کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو نہ کر کے میں آپ کے سامنے حکایت سناتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت میں دو شخص حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئیں۔ میرے بھائی فیصلہ سنیے گا، آج کے فیصلے دیکھیں کس طریقے سے ہوا کرتے ہیں۔ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوا کرتی ہے، جس کے پاس دولت ہے فیصلہ اسی کے حق میں کیا جاتا ہے۔ آج انصاف کا تقاضا نہیں رہا، لیکن وار اسلام تیرے اوپر میری جان قربان ہو، جو قانون بنا دیا گیا آج تک چل رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک یہی قانون چلے گا۔ میرے بھائی یہ وہ مذہب ہے جس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، شہرت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ انصاف دیکھا جاتا ہے۔ بارکیف میرے بھائی، اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فیصلہ دیا کہ سب بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر تھی۔ جب وہ دونوں شخص واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ سنایا، تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ بھی ہے، ایک اور فیصلہ ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 11 برس کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے والد تھے، جب اپنے شہزادے کی یہ بات سنی تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر دریافت فرمایا کہ بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے، وہ کون سا فیصلہ ہے، وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بکریوں والا اس کھیت کی کاشت کر لے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دے جائے اور بکری والے کو بکری واپس کر دی جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دونوں فیصلے روئے اجتہاد سے معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یہ انبیاء کرام کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، یہ نبیوں کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، کس طریقے سے بڑے مسئلے کو چند لمحوں میں حل فرما دیا کرتے تھے، کس قدر قوت گویائی اللہ نے پیدا فرمائی تھی، ذہن کس طریقے سے اللہ نے پیدا فرمایا تھا میرے بھائی، کہ چند لمحوں میں یہ بڑے سے بڑے فیصلوں کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اور آج دیکھیں حالات کیسے ہیں، آج تو لوگ جو ہے دوسرے کے کھیتوں کو جو ہے بکریوں سے مطلب کٹا لیا کرتے ہیں، یعنی بکریاں کھا لیا کرتی ہے، فصلیں برباد کر دی جاتی ہے، اور لوگ کھڑے ہو کر کے یہ کارنامے کرتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی ہے، ہمیں کچھ بھی، ہماری غیرت جواب نہیں دیتی کہ کتنی محنت سے اس نے کاشتکاری کی ہوگی، کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں کر کے اس نے اس حالت پر لایا ہوگا اناج کو، لیکن آج ہمارے اندر ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں رہی ہے، کہ ہم دوسرے کی کھیتیوں کو برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے گا کہ جب انسان دوسرے کو برباد کرتا ہے تو اللہ اسے ہی برباد کر دیا کرتا ہے۔ میرے بھائی ان چیزوں سے بچا کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کہ اسے برباد کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ یقین مانیے گا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، فیصلہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، آئے گا فیصلہ، آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں پرسوں آئے گا۔ آج دیکھیں جو مالدار تھے وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں، جو غریب تھے آج وہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ دولت کسی کی نہیں ہے، یہ عقل کسی کی نہیں ہے، یہ سو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ جسے چاہے دے دے، جس اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی اللہ نے اس کو بھی دے گا، جو جس اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی اللہ اس کو بھی عطا کرے گا۔ تو گھمنڈ کس کا بات کا؟ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم مٹی میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائی ان باتوں پر عمل کیا کریں، اور میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی کہ آپ اسلامک ویڈیو دیکھا کریں اور ان ویڈیو پر ان باتوں پر عمل کیا کریں، اور جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے گی۔ میں امید کروں گا
آپ لوگ ایسا کرو گے۔ اور میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جو ہے ان باتوں پر آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دے تاکہ دوسرے لوگ سنیں، اور اگر کسی نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو یقین مانیے گا